السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبعد۔ مذہب اسلام چونکہ امن و آشتی کا مذہب ہے، اس لیے اگر آپ غور کریں تو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اسلام کے جتنے بھی آئین ہیں، قوانین ہیں، اصول ہیں اور ضوابط ہیں، وہ سب امن و سکون اور امن و آشتی کے گرد ہی گھومتے ہیں، تاکہ کسی طرح سے کوئی فساد، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا اور آپس میں نزاع نہ ہو۔ خصوصی طور پر انسان کی جو ضروریات ہیں اور جس سے آدمی کو کوئی مفر نہیں، مثلاً خرید و فروخت، چاہے آدمی غریب ہے یا مالدار ہے، اس کو خرید و فروخت کا کام کرنا ہی ہے۔ اس لیے اس کا مستحکم اصول ہے کہ جائز چیز کی بے ہونی چاہیے، سامان کی قیمت معلوم ہونی چاہیے، سامان معلوم ہونا چاہیے، اور ایسے ہی خریدنے والے اور بیچنے والے کی رضامندی۔ یہ اگر چیزیں ہیں، پائی جاتی ہیں، تو بے درست ہوگی، جائز ہوگی۔ لیکن اگر اس میں سے کوئی ایک بھی مفقود ہے، سامان کی قیمت نہیں معلوم ہے یا سامان نہیں معلوم ہے، تو بے نہیں ہوگی۔ یا بائع اور مشتری میں سے کوئی راضی نہیں ہے، تب بھی بے نہیں ہوگی۔ مگر بہت سارے لوگ سامان کو پٹائیں گے اور اس کے بعد اپنی مرضی کے مطابق پیسہ پھینک کر چلے آئیں گے، اور وہ جو دکاندار ہوتا ہے وہ چیختا ہی رہتا ہے، نہیں میں اتنے میں نہیں دوں گا۔ اس طریقے سے مذہبی اسلام میں بے جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی انسان کی ضروریات میں یہ شامل ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی آدمی قرض دینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے اور کبھی قرض لینے کی پوزیشن میں۔ لیکن چونکہ یہ معاملہ بہت ہی اہم ہے، اس لیے سورہ بقرہ کے اندر ایک لمبی آیت بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ کہ ایمان والو، جب تم لوگ آپس میں قرض کا لین دین کرو، الی اجل مسمى یعنی متعین زمانے تک کے لیے، سب سے پہلے جو اس قرض میں بات ذکر کی گئی ہے وہ متعین وقت، کہ جب آدمی قرض کے لین دین کرے تو وقت متعین ہونا چاہیے کتنے دن تک کے لیے کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کہا کہ ولیکتب کاتب، کہ اور یہ چاہیے کہ ایک کاتب عدل کے ساتھ لکھ لے۔ آگے پوری اس کی تفصیل ہے کہ کاتب لکھ ہی نہ لے، بلکہ اس پر دو آدمی کو گواہ بنا دے۔ بلکہ اگر دو آدمی نہ مل سکیں تو ایک آدمی اور دو عورتیں ہوں، مگر ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ اس کی وجہ اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں سے ایک بھول جائے تو دوسرے کو تو کم سے کم یہ بات یاد رہے گی۔ لیکن ہمارے ماحول میں اگر ایک آدمی قرض مانگتا ہے اور آدمی دیتا ہے، دونوں کی اپنی اپنی ضرورتیں دینا بھی چاہیے، تو لکھا نہیں جاتا، بلکہ اگر دینے والا یہ کہے کہ اس کو نہ ہو تو لکھوا لیا جائے، تو کیا کہے گا؟ مجھ پر اعتماد نہیں ہے کیا؟ شریعت جانتی ہے کہ ایک دوسرے کو اعتماد ہے، تبھی ایک دوسرے کو قرض کا لین دین کرتے ہیں۔ اس کے باوجود لکھنے کا، اس پر گواہ بنانے کا، دو مرد نہ ملے تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ کرنے کا یہ اصول ہے۔ تو اس لیے ان تمام اصولوں کو اس معاملے میں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ایک شخص نے ایک اونٹ لیا، کچھ دنوں کے بعد مدت گزرنے سے پہلے ہی، جو وقت متعین تھا اس سے پہلے ہی وہ لینے کے لیے آ گیا اپنے قرض کو، اور اس نے کچھ سخت سست کہا۔ جب کچھ سخت سست کہا تو صحابہ کرام نے سوچا کہ اس کی خبر لے لیں۔ روایتوں کے اندر لفظ ہے کہ ہمہ، کہ لوگوں نے ارادہ کیا کہ اس کی، جب یہ اتنی بدتمیزی سے بات کر رہا ہے تو اس کی ہم لوگ بھی خیریت پوچھ ہی لیں، لیکن آپ نے اس کے بعد رکا
اور کہا کہ ان لصاحب الحق مقالن، جو کردخواہ ہوتا ہے اس کو اتنا کہنے کا حق ہے۔ بہت بڑا جملہ یہ ہے کہ ان لصاحب الحق مقالن، کہ کردخواہ کو اتنا کہنے کا حق ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حالانکہ اس کا معاملہ وہاں پر یہ تھا کہ وہ وقت سے پہلے طلب کرنے کے لیے آ گیا تھا، تو مگر آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہنے دیا اور اپنے اصحاب سے کہا کہ جتنی عمر کا ان کا اونٹ تھا اتنی عمر کا اونٹ دے دو۔ وہ لوگ گئے تلاش کیا تو اتنی عمر کا نہیں، اس سے زیادہ یعنی اس سے بڑا اونٹ ملا، تو آگے کہا کہ بھائی اس عمر کا تو نہیں ہے، اس سے بڑا ہے، تو کہا کہ بھائی دے دو۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ ان خیرکم احسنکم قضاء، کہ تم میں بہتر وہ آدمی ہے جو قرض کو ادا کرنے میں بہتر ہے۔ تھوڑا اگر آپ کا واپسی میں بڑا ہو گیا تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو شریعت کے یہ اصول ہیں۔ اب رہا معاملہ یہ کہ ایک آدمی جو قرض خواہ ہے اور ایک مقروض ہے، اور وہ آدمی اگر اس طریقے سے کوئی بدتمیزی کرے، غیر سنجیدہ لفظ بولے، تو وہاں پر ہماری آپ کی اور تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ دونوں کو سمجھائیں، اور دونوں کو یہ سمجھائیں کہ قرض خواہ سے کہیں کہ بھائی دیکھیے حالات ہوتے ہیں، آپ ذرا نرمی کیجئے، اور مقروض سے یہ کہے کہ بھائی آپ ذرا کوشش کیجیے جلد سے جلد اس کو ادا کر دیں۔ لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ لینے کے بعد اس کی کوئی وقت نہیں، کوئی مدت ہی متعین نہیں ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی مانگتا بھی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہاں جب ہوگا تو میں دے دوں گا، ہوگا کہ کوئی مدت نہیں ہے۔ اس لیے شریعت کے ان احکامات کو ہم مسلمانوں کے لیے ہی بنایا گیا ہے، اور یہ بات میں نے بار بار کہا ہے کہ یہ قرآن اصول و ضابطے کی کتاب ہے۔ جس طریقے سے ہندوستان کا قانون ہے، ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی ہندوستان کا قانون ہے اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا تو ہم لوگ شکوہ کرتے ہیں، مگر اسلام کا قانون ہمارے پاس ہے، ہم عمل نہیں کرتے، اس کا شکوہ کون کس سے کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، انسانی ضروریات کے اندر جو اصول ہے، جو ضابطہ ہے، اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی تعلیمات پر عمل کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔